بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نظم پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ نظم ہے ہنس سے متعلق۔ ہنس کا دیکھیے، ہنس کا آخری ترانہ، ہنس کہتے ہیں یہ ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بطخ کی طرح ہوتا ہے، اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کی گردن بھی لمبی ہوتی ہے ہنس کی۔ تو ہنس کا آخری ترانہ، ہنس کا آخری ترانہ۔ گر کے دریا میں ہنس بیچارہ، گر کے دریا میں ہنس بیچارہ، آ لگا موت کے کنارے تھا، آ لگا موت کے کنارے تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہنس جو ہے وہ دریا میں جو ہے وہ گر گیا اور بالکل موت کے کنارے آ لگا تھا، ٹھیک ہے۔ موت کے کنارے آ گیا تھا، یعنی بالکل اس کی حالت موت آنے کی جیسی ہو گئی تھی۔ تو گر کے دریا میں ہنس بیچارہ، آ لگا موت کے کنارے تھا۔ موجے دریا کے دست زحمت سے، موجے دریا کے دست زحمت سے، موجے دریا، دریا کی موج، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، زحمت یعنی تکلیف، تکلیف کے، تو یہ دست زحمت یعنی دریا کی موج کی تکلیف سے، موجے دریا کے دست زحمت سے، بہتا آتا تھا 100 مصیبت سے، بہتا آتا تھا 100 مصیبت سے، ٹھیک ہے۔ دریا کی موج سے میں بہتا ہوا، طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے بہتا ہوا بہہ رہا تھا، کیونکہ موج میں بہتا تو تکلیف بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آشیانہ کوئی قریب نہ تھا، آشیانہ گھر کو کہتے ہیں، آشیانہ کوئی قریب نہ تھا، وہاں معاون کوئی حبیب نہ تھا، وہاں دیکھیے یہ واو یہاں پر دال لکھا ہوا ہے، اصل میں وہاں ہے، کیونکہ وہاں کا مطلب وہاں، اور داں کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، تو جاننے والا سے یہاں پر کوئی میننگ نہیں بنے گا، اس وجہ سے اس کو پڑھیں گے وہاں معاون کوئی حبیب نہ تھا، یعنی وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، پیار سے مدد کرنے والا۔ وہاں کو معاون کوئی حبیب نہ تھا، تھا مگر پاس موت کا سرہنگ، تھا مگر پاس موت کا سرہنگ، سرہنگ کہتے ہیں موت کا سرہنگ، یعنی موت کا سرہنگ دشمن یا پھر موت کا سپاہی، موت کا فرشتہ کہہ لیجئے۔ تھا مگر پاس موت کا سرہنگ، جس کا ایذا سوا نہ تھا آہنگ، جس کا ایذا سوا نہ تھا آہنگ، آہنگ کہتے ہیں طریقہ، یعنی جس کا طریقہ سوائے تکلیف پہنچانے کے کچھ نہ تھا، جس کا ایذا سوا نہ تھا آہنگ، تھا مگر پاس موت کا سرہنگ، جس کا ایذا سوا نہ تھا آہنگ، نور جاتا رہا تھا پتلی سے، نور جاتا رہا تھا پتلی سے، پتلی کہتے ہیں آنکھ کے جو کالا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اسے پتلی کہتے ہیں، تو اس کی روشنی جاتی رہی، نور جاتا رہا تھا پتلی سے، ڈھیلے بازو ہوئے تھے ستلی سے، ڈھیلے بازو ہوئے تھے ستلی سے، ستلی کہتے ہیں رسی کو۔ نور جاتا رہا تھا پتلی سے، آنکھ کی روشنی ختم ہو رہی تھی اور بازو ڈھیلے ہو رہے تھے، ڈھیلے بازو ہوئے تھے ستلی سے، دیکھ یہ حال برے لبے دریا، دیکھ یہ حال برے لبے دریا، یعنی دریا کے ہونٹ پر، یہ حال یعنی دریا کے اوپر یہ حال دیکھ کر، دیکھ یہ حال برے لبے دریا، بچے کو اس کی ماں نے سمجھایا، بچے کو اس کی ماں نے سمجھایا، جو گزرتا ہے اس پہ اظہر ہے، جو گزرتا ہے اس پہ اظہر ہے، اظہر مطلب ظاہر ہے، واضح ہے، جو گزرتا ہے اس پہ اظہر ہے، سختی اس کی سمجھ سے باہر ہے، سختی اس کی سمجھ سے باہر ہے، یعنی یہ بات ظاہر ہے کہ جو اس دریا سے گزرتا ہے اس کی بہت سخت اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ مگر اس کا ترانۂ آخر، مگر اس کا ترانۂ آخر یعنی آخری ترانہ، دھیان سے تو سنے تو خوشتر ہے، دھیان سے تو سنے تو خوشتر ہے، خوشتر یعنی، خوشتر یعنی اچھا ہے، اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے، دھیان سے تو سنے تو خوشتر ہے۔
تجھ کو بھی چاہیے میرے دل بند، تجھ کو بھی چاہیے میرے دل بند، دل بند یعنی میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، تجھ کو بھی چاہیے میرے دل بند، یاد رکھ دل میں تو میری پند، یاد رکھ دل میں تو میری پند، پند کہتے ہیں نصیحت کو، یاد رکھ دل میں تو میری پند، اس وقت اپنے خو کی کر اصلاح، اس وقت اپنے خو کی کر اصلاح، خو یعنی عادت کو کہتے ہیں، عادت کو سدھارو، اس وقت اپنے خو کی کر اصلاح، چل تو وہ زندگی میں راہ فلاح، چل تو وہ زندگی میں راہ فلاح، یعنی کامیابی کی راہ، فلاح کامیابی کی راہ میں، زندگی میں تم اس راہ پہ چل جو جس میں تم کامیاب ہو، کامیابی والی راہ میں چل، راستے میں چل، چل تو وہ زندگی میں راہ فلاح، وقت مرنے کا تیرے جب آئے، وقت یہ تا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ثانی پڑھنا ہے، ایک نقطہ اس میں اور بھی نظر آ رہا ہے، تو وقت مرنے کا تیرے جب آئے، ذکر خالق میں تیری جان جائے، ذکر خالق میں تیری جان جائے، ذکر خالق میں تیری جان جائے، یعنی جب تیرا مرنے کا ٹائم آئے تو خدا کو پیدا کرنے والے کے ذکر میں کرتے ہوئے تیری جان جائے۔